اب آئیے اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ایک واقعہ جو کہ آپ پر جادو کیا گیا۔ یہ جادو کا مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ انکار کر دیتے، کہتے جادو ہے ہی نہیں، غلط بات ہے، جادو ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کروانے کے لیے۔ جب انہوں نے جادوگری کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہونے لگا ان کی پھینکی ہوئی لکڑیاں اور رسیاں کہ وہ سانپ بن کر ڈول رہی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، ان کی سارے ابک تبک کو لاٹھی نے نگل کے ختم کر دیا۔ تو پتہ چلا جادو ہے، ٹھیک ہے نا، جادو کا انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے بہت سے شر بیماریاں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، ایسے جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اپنے صحیح کے کتاب الطب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس گئے ہیں لیکن آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ جادو کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا آپ نماز بھول گئے ہوں، کیا آپ روزہ رکھنا بھول گئے ہوں، کیا آپ کوئی بات کہہ دیے ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ بیان کی ہو، اس کا اثر آپ پر نہیں پڑا جادو کا اس پر۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا کہ آپ اپنے بیویوں کے پاس گئے ہیں حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے، گئے ہوتے تھے محسوس ہوتا نہیں گئے ہیں، بس یہی اتنا اثر تھا۔ امام سفیان فرماتے ہیں کہ جادو سے جو بہت شدید کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے، اور قرآن میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے جادو کا اثر زیادہ تر میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے کی جاتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے وہی فرما دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، وہ کسی کو جادوگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے جتنا منظور کیا۔ جیسے تکلیف آپ کو بخار سے ہوتی، سردی سے ہوتی، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی، ایسے یہ بھی ہے ایک سفلی عمل ہے جو شیطان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، ایک دن اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے اور آپ کی کیفیت جو بگڑی ہوئی تھی اس اعتبار سے آپ بہت کچھ محسوس کر رہے تھے، تو سوئے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ کا علاج بھی بتا دیا اور یہ بتایا آپ پر جادو کیا گیا اور کس نے جادو کیا ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ انبیاء کرام کے خواب کیا ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یا عائشہ، اے عائشہ، علمتی ان اللہ قد افتانی فی ما استفتیتہ فی، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے میں جو پریشان تھا نا، پریشان ہوں جو میں نا اتنے دن سے، اللہ تعالیٰ نے میری اس پریشانی کا حل بتا دیا اور مجھے اس کا جواب دے دیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتانی رجلانی فقعد احدہما عند راسی والآخر عند رجلی، میں سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے میں میرے پاس دو آنے والے آئے، اس سے مراد ہے دو فرشتے آئے۔ فقعد احدہما عند راسی، ان میں سے ایک فرشتہ میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، والآخر عند رجلیہ، اور دوسرا میرے دونوں پاؤں کے پاس ٹھہر گیا، کیا بیٹھ گیا؟ فقال الذی عند راسی للآخر، اب جو سر کے پاس کا فرشتہ تھا وہ کہنے لگا دوسرے فرشتے سے جو پاؤں کے پاس تھا ما بال الرجل، سوال کیا ما بال الرجل، یہ صاحب کو کیا ہوا ہے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے. قال مطبوب، تو اس فرشتے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے. قال ومن دبہ، سر کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ قال لبید بن العاصم، لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف تھا ایک اور منافق تھا، اس نے کیا ہے. رجل من بنی زریق حلیف الیہود، بنو زریق کا ایک آدمی ہے، یہودیوں کا حلیف ہے، ساتھی ہے. کان منافقہ، منافق تھا. قال وفیما، سر کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے نے پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے سے کہا جادو کس میں کیا گیا ہے؟ قال فی مستل و مشاطہ، کہا کہ جادو کنگھی اور کنگھی سے گرنے والے بالوں میں کیا گیا. ایک کنگھی اللہ کے رسول کی تھی، اس کنگھی کو حاصل کر لیا، اس کے دندانے، اور جو بال آپ کے سر سے کنگھی سے گرے تھے اسے حاصل کر کے اس منافق آدمی نے، جو یہودیوں کا حلیف تھا، اس نے اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا. لبید بن عاصم. قال وعین، اس نے کہا، سر کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے یا فرشتے نے، کہاں کیا ہے جادو؟ قال فی جف طلعۃ الذکر، کہا کہ جو کھجور کا نر گابا ہوتا ہے اس میں کیا ہے. یہ جو کھجور ہم دیکھتے ہیں درخت نا، اس میں مؤنث مذکر ہوتے ہیں، یعنی میل فیمیل. تو میل کا جو گابا ہوتا ہے یعنی پھول جو نکلتا ہے اس کے اندر لپیٹ کر اپنی جادوگری کر کے کیا تھا. تحت رعوفۃ فی بئر ذروان، اور وہ کہاں کیا تھا؟ وہ جو ہے ذروان نامی ایک کنواں تھا، اور اس کے پتھر کے نیچے نر کھجور کے گابے میں جادو کر کے وہاں جو ہے پانی کے نیچے اس کو چھپا دیا تھا، اتنی دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا، آپ نے کیا کیا؟ وہاں آپ گئے اور جا کر آپ نے وہاں اس پتھر سے اس کو نکالا، اور کہا جاتا ہے 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھی، اور یہی 2 صورتیں نازل ہوئی. حضرت جبریل لے کر آئے، آپ ایک ایک آیت پڑھتے تو ایک ایک گانٹھ کھلتی چلی جاتی. اس طرح سے آپ پر جو جادو کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ بالکل حشاش بشاش ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا هذه البئر التي أريتها، اے عائشہ میں گیا تھا، وہی کنواں مجھے دکھایا گیا تھا جو خواب میں، بالکل ویسے ہی کنواں تھا. وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاطُ الْحِنَّةِ، اور میں نے کیا دیکھا؟ اس کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخ تھا. وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور درختوں کے سر وہاں پر ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول جب گئے، باہر نکالا گیا، اس طرح آپ نے دعائیں پڑھی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اما اللہ فقد شفانی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں یہ بات سارے لوگوں کو بتاتے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا گیا تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں. آپ نے کہا اے عائشہ، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، وَأَكْرَهُ أَنْ أُصِيرَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ شَرًّا، تو میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں ایک شر کا پرچار ہو. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. تو یہاں پر جادو کے سلسلے میں کتنی باتیں بیان ہوئی؟ نمبر ایک کہ جادو انسان پر جب کیا جاتا ہے تو آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان کے جسم سے لگی ہوئی
کوئی چیز لے کر اس پر جادو کیا جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز آپ کے جسم سے لگی۔ خاص کر کے جادوگر اس کے لیے بالوں کا استعمال کرتے، کنگھی ہمیشہ آدمی کرتا، یا جو انڈر ویئر اندرونی حصے میں پہنے جانے والے کپڑے ہیں جو جسم سے چپکے رہتے ہیں، ان کو حاصل کرتے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر جادو کرتے۔ اور جادو کر کے کیا کرتے ہیں، وہ جادو کر کے کہیں چھپا دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز کہاں موجود ہے، اگر وہاں سے آپ اس کو جلا دیں، ضائع کر دیں، تو جادو کا اثر چلا جائے، لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ دعائیں پڑھیں گے، کبھی جنات حاضر ہوتا ہے تو وہ فتنہ کرتا ہے، وہ بجائے یہ بتانے کے کہ جادو کون کیا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں دبایا گیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، دشمنی کراتا ہے آپ کے خاندان میں، اس کی باتیں مان نہیں سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایک علاج یہ ہے کہ جادو لگنے سے پہلے آپ دعائیں وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ جادو کا اثر نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جادو کا اثر ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ جادو کس نے کیا ہے، کہاں کیا ہے، تاکہ آپ اس کو توڑ دیں اور آپ اچھے ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک ذریعہ کیا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے۔ اللہ کے رسول کو خواب میں جادو کے اثرات بتائے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچانا اور اس طرح سے اس کا توڑ آپ کو بتایا گیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور اللہ سے اس کی پناہ میں آئیں، شیطان مردود۔ اور یہ بڑی قیمتی باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، بہت بڑی باتیں نہیں، آپ چاہیں تو خود سے اپنا علاج کر سکتے۔ اس کے لیے رقیہ شرعیہ، یعنی قرآن سنت سے کچھ دعائیں، کچھ آیتیں قرآن کی اور کچھ دعائیں نبی کی ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھیں، کئی بار پڑھیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی ایک رکوع کی آیتیں، اس طرح آخر کی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، اور اس طرح آیت الکرسی، اور اسی طریقے سے تینوں قل، یہ ساری وہ دعائیں ہیں اگر بار بار آپ پڑھیں، اپنے آپ پر دم کریں، پانی پر دم کریں اور اس کو پئیں، اس سے نہائیں، تو الحمدللہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح نظر وغیرہ کا بھی، تو آپ اس طرح اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کسی پڑھے لکھے آدمی سے بھی جو قرآن سنت سے دعائیں کرتا ہے، اس سے آپ اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ ہر شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔